السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ اب تک اسلام آباد کے 40 سیکٹرز جتنا رقبہ جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ دوستو، اس آگ نے لاس اینجلس کا ایک اچھا خاصا حصہ بالکل ویسے ہی کنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے جیسے اسرائیل نے غزہ کو۔ اس موازنے پہ بہت سے احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاس اینجلس کی آگ دراصل امریکہ پہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو بے پناہ پیسہ، ہتھیار اور سفارتی سپورٹ دے کر غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بعض احباب اس پر مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اسے جیسی کرنی ویسی بھرنی والے محاورے سے تشبیہ بھی دے رہے ہیں۔ دوستو، ہم غزہ کی عوام اور تمام مسلمانوں کی شدت جذبات کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتے ہیں، لیکن لاس اینجلس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس پر خوشیاں منانا ایک مسلمان کے لیے مناسب بات نہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا کی نوجوان نسل غزہ جنگ بندی کے حق میں کھڑی ہے اور وہاں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی ایک آزاد فلسطینی ریاست کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کل امریکہ کے نوجوان مسئلہ فلسطین پر اپنے آباء و اجداد سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کے برعکس اسرائیل کو ظالم اور فلسطینیوں کو معصوم سمجھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2024 کے سرویز کے مطابق اب زیادہ تر امریکی، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھے، اسرائیل کو چھوڑ کر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ فلسطینیوں کا خون اللہ نے ضائع نہیں جانے دیا ہے اور اب امریکی عوام کے پتھر جیسے دل اللہ کے حکم سے نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا پتا کہ انہی کی آنے والی نسلیں کل کو فلسطینیوں کو ان کا حق دلوا دیں۔ مگر امریکی عوام کے برعکس وہاں موجود طاقت کے ایوانوں میں سوچ بالکل مختلف ہے۔ واشنگٹن ڈی سی نے اسرائیل کو ریکارڈ گزشتہ ایک سال میں 18 ارب ڈالرز فوجی امداد دی ہے، اور جب نتن یاہو امریکی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے پہنچے تو کسی بھی ممبر پارلیمنٹ نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس نتن یاہو کے ہر جملے پر تلیوں کا نیا ریکارڈ درج کر دیا گیا۔ اور اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ لاس اینجلس میں آگ پورا شہر تباہ کرتی جا رہی ہے اور وہ اس کے برعکس واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت برف باری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو اقبال کا شعر یاد آتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ لاس اینجلس اور اس کے اطراف کے علاقوں میں آگ لگ جانا ایک معمول کی بات ہے۔ البتہ اس دفعہ کی آگ تاریخ میں سب سے زیادہ شدید ہے، جس کی ایک بہت بڑی سائنٹیفک وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ جیسے کہ آج کل سردیوں کی انتہا میں بھی پاکستان میں مری کے جنگلات میں برف پڑنے کی بجائے آگ لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جنوری کی شدید سردی میں بھی اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں پہ آتش زدگی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے مذہب اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ کیا ایسے مذہب کے ماننے والا کبھی کسی کی بربادی دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے؟ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ انہوں نے تو فتح مکہ کے بعد دشمنوں کے تمام تر ظلم بلا کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے تو طائف میں اپنے اوپر پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی عذاب کے بجائے ہدایت کی دعا کی تھی۔ دوستو، ہماری میراث بہت عظیم ہے، ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے اور ہمیں قرآن، حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہوئے اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا ہے، نہ کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے کفار کے ہاتھوں میں ہمیں بدنام کرنے کا ایک موقع آ جائے اور وہ ہمارے خلاف کوئی نیا پروپیگنڈا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور کفار کے دل بھی اسی طرح نرم کرے جیسے طائف کے لوگوں کے کیے تھے۔ آمین۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔